تو اب بالآخر میں اس محفل کی شان ہماری بے چین روحوں کو تسکین دینے کے لیے، دلوں کی ویرانیوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بری باتوں سے لبریز کرنے کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں الشیخ علامہ محمد ابراہیم سلطانی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرے کا آسن طریقے سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعنوان آؤ حضور کی باتیں کریں، اللہ وحدہ لا شریک۔ اس محفل کے تمام شرکاء کو جو چند گھڑیاں بھی بیٹھے، اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بیان سے پہلے سادہ سی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ احباب سے۔ وقت ہمارے اندازے سے زیادہ ہو گیا، اگر نبی کے دیوانوں کے اندر وہ اب بھی ہمت باقی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر سنایا جائے، تو آپ احباب سے گزارش ہے اس محبت کا ثبوت دیجئے جو محبت آپ سمجھتے ہیں کہ بارگاہ خیر الورا میں مقبول ہے۔
میں نبی کے دیوانوں سے چند باتیں گوش گزار کرنے سے پہلے اپنی طبیعت کے مطابق وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. یا اب میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں تو میرا کام نہیں ہے، لیکن آپ احباب کی محبت کو اس کے اظہار کے لیے ذرا محبت کا ثبوت دیجیے نا. نعرہ تکبیر. جو تو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں جب تک دیوانوں والا جواب نہ آیا میں بار بار گزارش کرتا رہوں گا. ذرا محبت سے نعرہ تکبیر. ہم مصطفیٰ کی باتیں کرنے آئے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں کریں گے تو ذرا نام رسالت کا نعرہ تو ذرا محبت والا دیجیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں نے پہلے عرض کی یہ میرا کام نہیں، لیکن آپ احباب کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں. جو مصطفیٰ کو اپنا دونوں جہانوں میں رہنما مانتا ہے ذرا محبت سے سیدی مرشدی. یہ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے ہی یا نبی کرتے رہیں گے. ذرا محبت کا ثبوت دیجئے نا. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں، جو باتیں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ایک عاشق سے کسی نے مصطفیٰ کے بارے میں چند سوالات کیے ہیں. ایک نبی کے غلام سے کسی نے مصطفیٰ کے متعلق چند باتیں پوچھی ہیں. وہ جو باتیں بتائی گئیں، جو جواب دیے گئے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے. کسی نے ایک نبی کے غلام سے، مصطفیٰ کے عاشق سے پوچھا تھا کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، جن کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیتے ہیں، جن کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ جواب دینے والے نے دیا، ان کی شانیں پوچھتے ہو، ان کی شان کیا ہے؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. وہ تو اس شان والے ہیں، اللہ نے تاج ان کے سر پہ رکھا، رب نے معراج سے انہیں سرفراز کیا، براق ان کی سواری، جھنڈے ان کے نام کے لگائے گئے. فرمایا آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک ہی تو کام کرتے ہیں. کوئی ان کا امتی پریشان ہو، کسی امتی کو تکلیف ہو، کوئی امتی مصیبت میں آ جائے، دافع البلا، بلاؤں کو دور کرتے ہیں، والوبا، بیماریاں ختم کرتے ہیں، والقحط اور قحط سالی دور کرتے ہیں، والمرض والعالم اور بیماریاں ختم کر دیتے ہیں. اور یہ مصطفیٰ کی شان ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ بیماریاں وہ ختم کرتے، تنگ دستی وہ ختم کرتے، قحط جیسی بیماری مصطفیٰ دور کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی رضا والدہ حضرت حلیمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی میں اللہ کے نبی کو لے کے اپنے گھر آئی، اپنے قبیلے میں پہنچی. اب میرے پورے قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا اسے اب ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جایا جاتا، کسی طبیب کے پاس نہ لے کے جایا جاتا، اسے میرے دروازے پہ لے آتے. اس بیمار کے جسم پر ہم مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے رکھ دیتے. فرمایا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیا کرتا.
اب پوچھا گیا کہ وہ محبوب کرتے کیا ہے؟ وہ دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم کی شانوں والے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا اور یہ تو بتائیے آپ کے محبوب کا نام کہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ اور پوچھو اس کا ترجمہ آدم علیہ السلام کی زبان سے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اور نام مصطفیٰ پوچھتے ہو، نبی کا نام لکھا کہاں کہاں ہے یہ سوال کرتے ہو۔ 300 سال تک دنیا میں آ کے آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 300 سال کے بعد ایک دن عرض کی مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اللہم بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ اس ذات کا واسطہ جس کا نام محمد ہے آج میری طرف نظر رحمت کر دے، آج کرم کر دے۔ ہمارے ابا آدم دعا مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آیا آدم بتا تو صحیح یہ نام کہاں سے سیکھا ہے؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے روح پھونکی تھی تیرے عرش پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ذات ہے، وہ رب کے لاڈلے نبی ہیں جن کا نام کائنات میں سب سے بلند و بالا اللہ نے عرش پہ لکھ رکھا ہے۔ جب نام مصطفیٰ اتنا بلند ہے اللہ نے کیا ہے، پھر جو نبی کا نام لیتا جاتا ہے اللہ بھی اسے بلندیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پوچھا گیا آپ کے محبوب کہاں کہاں کے سردار ہیں؟ فرمایا سید العرب والعجم، وہ عرب کے بھی سردار ہیں عجم کے بھی سردار ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کا انہیں سردار بنایا ہے، رب نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ اگر وہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اتنی شانوں والے ہیں، نام ان کا عرش پہ لکھا ہوا ہے، ان کا پھر جسم مبارک کیسا ہے، ان کا وجود مسعود کیسا ہے، ان کا وجود کیسا دکھائی دیتا تھا؟ فرمایا جسمہ مقدس مطہرم منورن فی البیت والحرم، ان کا جسم پاکیزہ ہے، ان کا جسم مقدس ہے، ان کا جسم خوشبو والا، ان کا جسم مبارک نور والا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہم گھر سے آتے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ہمیں اس نورانی جسم کو، اس مقدس، اس خوشبو والے جسم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی، کسی سے سوال نہ کیا جاتا، ہم بازار میں آ کے سونگنا شروع کرتے اور جہاں سے تازہ خوشبو آ رہی ہوتی اور وہاں جاتے آگے اللہ کے نبی جلوہ گر نظر آ جایا کرتے۔ وہ خوشبو میں سادہ سے لفظوں میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ نبی کریم کی، نبی کے غلاموں کی اس وقت نگاہ اور توجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری وجہ سے جو تاخیر ہو گئی وہ ہو گئی، اب اس بات کا ثبوت دیجئے بیٹھے تو نبی کی بارگاہ میں ہیں، ذرا محبت سے نعرہ رسالت۔ یہ آپ کو بار بار جگانا پڑتا ہے، نبی کا دیوانہ ہے وہ تو نام مصطفیٰ پہ جان لٹا دیتا ہے، ذرا محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، مصطفیٰ کا نورانی چہرہ کیسا ہے؟ جواب دیا گیا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ نبی کا رخ روشن سورج کی طرح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، بلندی کی طرح ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ ہدایت کا نور ہے، مخلوق کی جائے پناہ ہے۔ نبی کا چہرہ تاریکیوں کو اجالوں میں بدلنے والا ہے، مصباح الظلم۔ جہاں تاریکی ہے وہاں نبی کے چہرے سے اجالا آ جاتا ہے۔ نبی کریم آپ تشریف فرما تھے، سرکار گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے
فرماتی میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک چراغ بجھ گیا, سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی, کمرے میں اندھیرا ہو گیا, اور جیسے ہی سوئی نیچے گری سرکار تشریف لائے, میں دل میں خوف زدہ ہوئی, اور سوئی مل نہیں رہی ہے, کہیں نبی کے پاؤں کو نقصان نہ دے. کہتی جیسے ہی اللہ کے نبی اندر تشریف لائے سرکار کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے پورا کمرہ جگمگ جگمگ کر اٹھتا ہے. نبی کے چہرے کے نور کی روشنی سے سوئی مل جاتی ہے. ایمان والے وہ نبی کمرے میں تشریف لائے, چہرہ جگمگ جگمگ کر اٹھتا ہے. ذرا غور کر, وہ نبی جب ہماری قبر میں آئیں گے قبروں کا عالم کیا ہوگا. پوچھا گیا آپ کی محبوب کی عادات کیسی ہیں, سرکار کے اخلاق کیسے ہیں, سرکار کے اوصاف کیسے ہیں. فرمایا جمیل الشیم, وہ بہترین اخلاق و عادات والے ہیں. ان کی عادتیں, ان کے اخلاق سب سے بلند و بالا ہیں, حسن و جمال میں بے مثال ہے. اس کائنات نے اس جیسی اچھی عادات والا نبی نہیں دیکھا ہے. فتح مکہ کا موقع ہے, اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا آج ہر ایک کے لیے معافی ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, فرمایا جاؤ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا ہے. لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں, آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے, جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک عورت آئی, چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے, چہرے پہ پردہ کیا ہوا ہے, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, عرض کی آقا مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے معاف فرمایا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر کو بھی معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تیرے شوہر کے لیے بھی معافی ہے, تیرے شوہر کے لیے معافی. اب اتنی بات سنی, اس نے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا, نقاب چہرے سے اتار دیا, کہنے لگی اے محمد مجھے پہچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زندگی مکہ میں گزاری تجھے جانتا ہوں. پوچھنے لگی بتاؤ کیا اب بھی میرے شوہر کے لیے معافی ہے؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں, مجھے جانتے ہیں, میرا شوہر تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ کا حکم تھا اگر یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی مل جائے اسے قتل کر دو, اس کا خون معاف ہے. میرا شوہر جان بچا کے ڈر کے مارے مکہ سے بھاگ گیا ہے, اب وہ جان بچاتا پھر رہا ہے, سمندر کی طرف دور بھاگ گیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور میں نے تیرے شوہر کو معاف کر دیا. کہنے لگی میرے شوہر کو یقین نہیں آئے گا. اسے یقین کیسے آئے؟ کوئی نشانی عطا کر دیجئے. اللہ کے نبی اب زمین سے کوئی کنکر اٹھا کے دیتے, سرکار اپنی مہر لگا کے کسی سے خط لکھوا کے دیتے, کسی صحابی کو پیغام دے دیتے اور جاؤ جا کے میری طرف سے معافی کا اعلان کر دو, اس عورت کے شوہر کے لیے معافی ہے. لیکن قربان جائے اس نے اخلاق والے نبی کی ذات پر اس کائنات نے یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا. اس اللہ کے نبی نے اپنے سر سے دستار کو اتارا اور اتار کے فرمایا یہ میں مصطفیٰ کی دستار لے جاؤ ابو سفیان کے سر پہ رکھ دینا. فرمایا جس کا جرم بڑا ہوگا اس کی معافی بھی مصطفیٰ سے بڑی ہوتی چلی جائے گی. اور اس کائنات نے کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور دشمنوں کو دستاریں کون دیتا ہے, اور خون کے پیاسوں کو اپنی دستاریں کون دیتا ہے؟ یہ وہ آمینہ کا لال ہے جو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی دستاروں سے عزت عطا فرمایا کرتا. پوچھا گیا اتنی شانوں والے اخلاق والے ہیں, یہ تو بتائیے اللہ نے انہیں خزانے کتنے دے رکھے ہیں, رب نے کتنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. فرمایا شفیع الامم, امتوں کی شفاعت کرنے والے, صاحب الجود والکرم, وہ اللہ کے ساری خزانوں کے مالک ہیں, سخاوت کرنے والے, رب کے خزانے لٹانے والے.
اور جب بندہ اتنے خزانوں کا مالک ہو، اتنی بڑی دولت کا، اس کائنات کا مالک و مختار ہو، اللہ کے دونوں جہانوں کا مالک ہو، پھر پوچھا گیا وہ اتنے بڑی بادشاہت ہے، اتنے بڑے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ فرمایا واللہ عاصمہ، ان کی حفاظت کوئی اور نہیں کرتا، نیلی چھت کا مالک اللہ ان کا محافظ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اتنے بڑے خزانے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، پھر ان کا کوئی خادم بھی تو ہوگا۔ فرمایا ہاں، ان کا خادم کون ہے؟ وجبریل خادمہ، جبریل ان کا خادم نظر آ رہا ہے، جبریل ان کا خادم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کی رات گئے، اللہ کا دیدار کیا، واپس آئے، راستے میں جبریل سے فرمایا جبریل صبح جا کے میں اعلان کروں گا، کون مانے گا کہ اللہ کے نبی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، واپس آ گئے۔ جبریل کہنے لگے آقا کوئی اور مانے نہ مانے، ابو بکر ماننے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ آقا کوئی اور مانے نہ مانے، ابو بکر مانے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، صبح اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، واپس آ گیا۔ ابو جہل کے کانوں میں بات پڑی، وہ کہنے لگا آج کچھ اور نہ ہو سکا تو نبی نے معاذ اللہ ایک جھوٹ بول دیا ہے، وہ زبان سے ایسی بات کہتی جسے کوئی نہیں مانتا ہے، آج میں ابو بکر کو توڑ لوں گا۔ حضرت ابو بکر کسی کام سے باہر تھے، راستے میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر آئے، وہ راستے میں ابو جہل کھڑا ہے، کہنے لگا ابو بکر کوئی یہ تو بتاؤ کیا کوئی راتوں رات 40 دن کا سفر جانے کا، 40 دن کا آنے کا سفر ہے، کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے واپس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک رات میں مسجد حرام میں سے مسجد اقصیٰ جائے واپس آ جائے۔ اب ابو جہل نے جال بن لیا، کہنے لگا ابو بکر تیرے نبی نے کہا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا واپس آیا۔ ابو بکر نے سنا تو مسکرا کے کہا او ظالم، تو نبی کی اتنی بات کرتا ہے، میرا نبی چاہے تو رب کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا پہ جا کے واپس آ سکتا ہے۔ ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار نظر آ رہا۔ ابو جہل نے سر پکڑ لیا، کہنے لگا ابو بکر عقل نہیں مانتی، کیسے مانو گے؟ مسکرا کے فرمایا ظالم تجھے نہیں پتا، نبی کا ایک غلام، نبی کا ایک خادم جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، اگر خادم روزانہ کئی مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، اگر ایک دن مالک جانا چاہے، ایک دن سردار جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بتایا گیا وجبریل خادمہ، جبریل ان کے خادم ہیں۔ فرمایا جب خادم اتنی بڑی شان والا ہے، پھر ان کے پاس سواری کون سی ہے؟ بتایا والبراق مرکبہ، اللہ نے براق کو مصطفیٰ کی سواری بنا رکھا ہے۔ براق مصطفیٰ کی سواری، معراج کی رات جبریل آئے براق لینے کے لیے، جنت میں آئے۔ ایک براق دیکھا حسن و جمال میں بے مثال، دوسرا بے مثال، تیسرا بے مثال، چوتھا یکتا، پانچویں کا حسن سب سے زیادہ، چھٹے کا حسن ان سے بھی زیادہ۔ جبریل سوچنے لگے کائنات کے سردار کی سواری بنانی، کس براق کو لے کے جاؤں، کسے منتخب کروں؟ جبریل سواریاں دیکھتے رہے، براق تلاش کرتے رہے۔ اچانک جبریل کو دور کہیں جنت کی چراگاہ میں ایک براق نظر آیا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ وہ خوش نہیں تھا، سر نیچے کیے رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، آنسو بہا بہا کر وہ رو رہا تھا۔ جبریل اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے تو جنت میں خوشی کا حکم دیا۔ براق کہنے لگا جبریل تجھے معلوم نہیں، اور جانا سب نے نبی کی بارگاہ میں ہے، کوئی مسکرا کے جانا چاہتا ہے اور میں پلکوں پہ موتی سجا کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جبریل نے فرمایا اور جو نبی کی محبت میں روتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا۔ فرمایا چلو آج نبی کی سواری تجھے بنا رہا ہوں۔
ایمان والو، جس براق کی آنکھ میں مصطفیٰ کی محبت میں آنسو آ جائیں، پلکوں پہ 2 موتی آ جائیں، وہ براق کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود آمینہ کے لال کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ آئیے نبی کی محبت میں آنسو بہانا سیکھیں، مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے، نبی کی باتیں کرتے ہوئے کبھی رونا بھی سیکھیے۔ کوئی رات ہماری ایسی بھی تو گزرے ہمارا سر تکیے پہ ہو، کسی کو ساتھ لیٹے پتہ نہ چلے، اماں کو نہ پتہ ہو، بہن بھائیوں کو نہ پتہ ہو، ابا کو خبر نہ ہو، بیوی کو خبر نہ ہو اور بچوں کو خبر نہ ہو، لیکن ایمان والا نبی کا غلام چہرے پہ کپڑا لیے، پلکوں پہ موتی سجا کے نبی کی بارگاہ میں مصطفیٰ سے تعلق جوڑ کے لیٹا ہوا ہو اور نبی کو حال دل سنا رہا ہو۔ پھر ہوتا کبھی کبھی کرم ایسے ہے، کائنات کے پردے اٹھتے ہیں، اسے گھر میں لیٹے لیٹے گنبد خضرا کا دیدار عطا ہو جایا کرتا۔ اب پوچھا گیا بتائیے جب براق ان کی سواری ہے سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ فرمایا والمعراج سفرہ، سفر ان کا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معراج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسی شان والا محبوب ہے، کس قدر رب کا لاڈلا محبوب ہے، اور رب کو اس محبوب سے کتنا پیار ہے۔ ایک کلیم اللہ موسیٰ ہے، اولو العزم رسول ہے، کوہ طور پہ جا جا کے کہتے ہیں مولا اپنا جلوہ دکھا دے، مولا اپنا دیدار کرا دے، اب ربی ارینی انظر الیک، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کا نبی، رب کا محبوب حتیم کعبہ میں لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل مولا حاضر ہوں، حکم کیا ہے؟ اور 70,000 فرشتے باراتی ساتھ لے جاؤ اور دیکھو آج میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہے، اور جا کے ادب سے عرض کرو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول چلیے آج اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق نظر آ رہا ہے۔ کہاں وہ کلیم اللہ طور پہ جا جا کے عرض کرتے ہیں، کہاں یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے گھر خدا کا پیغام آ رہا ہے۔ اے محبوب چلیے اللہ کا دیدار کریے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ معراج کا سفر تو کرتے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وسدرۃ المنتہا مقامہ، ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے جو الفاظ ہماری سمجھ میں آئے وہی بتائے جاتے ہیں۔ فرمایا وسدرۃ المنتہا مقامہ، سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے، ورنہ اس مقام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک عارف باللہ حضرت خواجہ بایزید بستامی آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ فرمایا جہاں مومن کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اللہ کے ولی کا مقام شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ ولی کے مقام کی ابتدا ہے وہاں سے شہیدوں کا مقام شروع ہو رہا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا وہاں سے صدیقوں کا مقام شروع ہو رہا ہے، صدیقین کے مقام کی انتہا وہاں سے صحابہ کا مرتبہ شروع ہو رہا ہے، صحابہ کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا وہاں سے رسولوں کا مقام شروع ہو رہا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا وہاں پر اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا، اور وہاں سے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کا مقام شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ان کے مقام کو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا۔ پوچھا گیا آپ کے محبوب کی شانیں کیا کیا ہیں؟ بتایا گیا سید المرسلین خاتم النبیین، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے
नबुव्वत के उस ग्रोह के अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा है, इन्हें ख़ातमन नबीयीन बना के भेजा है, अम्बिया के रसूलों के सरदार हैं। यही मेराज की रात है। मस्जिद अक्सा में कम व बेश 1,24,000 अम्बिया इकराम जमा हैं, सब ने खुतबे दिए। अल्लाह के नबी ने भी खुतबा इरशाद फरमाया, अब नमाज का वक़्त आया, नबियों का इमाम बनना है, रसूलों का पेशवा बनना है। किसे बनाना है? अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आगे बढ़े, आगे बढ़ के मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर रहे हैं। वो अल्लाह के नबी मुसल्ला इमामत पर है। ये उलमा से माजरत के साथ बात अर्ज करना चाहता हूँ, किसी मुहिब की बात है। मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है, लाइनें बनती हैं, सफ़े बनती हैं, 6, 8, 10, 20 सफ़े बनी हों। आखिरी सफ़ वालों का जहाँ पे सर होता है, अगली सफ़ वालों के वहाँ पे पाँव होते हैं। फिर उस सफ़ वालों के जहाँ सर होते हैं, अगली सफ़ वालों के वहाँ पे कदम होते हैं। करते 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 पहली सफ़ में आ जाए, पहली सफ़ वालों के जहाँ पे सर होते हैं, इमाम के उससे आगे कदम हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी मेराज की रात मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा ने सर सजदे में झुकाया, ये कायनात मंजर देख के हैरान रह गई। आदम से लेकर ईसा तक सारे पीछे हैं, इनसे आगे नज़र आ रहा है तो मुस्तफ़ा के कदम मुबारक नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पे रसूलों के उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, मुस्तफ़ा के मकाम की वहाँ से इब्तिदा है, और नबी के मकाम की इंतहा को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। महबूब की शानें क्या क्या हैं? फरमाया, शफील मुज़निबीन, वो गुनाहगारों की शफात करने वाले हैं, गुनाहगारों की शफात करने वाले हैं। अल्लाह के नबी एक दिन तशरीफ़ फरमाए, सहाबा के दरमियान बैठे हुए, अल्लाह के कुरान की आयतें नाजिल हो गई। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इल्तिजा की। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला ये मेरी कौम है, मेरी उम्मत है, तेरे बंदे हैं, अगर तू इन्हें अजाब दे, तू मालिक है, तू अजाब दे सकता है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तू अजाब दे सकता है। अगर तू माफ़ कर दे, तू हिकमत वाला, तू रहमत वाला, तू माफ़ कर सकता है। जैसे ही अल्लाह के नबी पे ये कुरान की आयतें नाजिल हुई, मुस्तफ़ा की हालत बदल गई, सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, सरकार की चश्माने मुकद्दस में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया। अर्ज़ की, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी उम्मत के मामले में मुझे राज़ी कर दे, मौला मेरी उम्मत पे मेहरबानी कर दे। ये नहीं कहा मौला तेरे बंदे तू जो चाहे करे, अर्ज़ की नहीं, मौला मेरी उम्मत पे करम कर दे। नबी इतना रोए, रो रो के बेहाल हो गए। सहाबा आगे बढ़े, अल्लाह के नबी की तबीयत कैफियत बदली, सरकार सहाबा के दरमियान से उठे, अंदर घर चले गए, हुजरा अनवर में चले गए। अब नबी ने वहां जाके हाथ दुआ के लिए उठा दिए, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। सरकार के हाथ कंधों से बुलंद रब की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। नबी की आवाज बुलंद हुई, नबी की आहें बुलंद हुई, नबी की सिसकियां बुलंद हुई। उस आमिना के लाल की आंखों में आंसू है। बाहर सहाबा मचल रहे हैं। सहाबा अबू बकर से कहने लगे, आप अंदर जाइए, जाके नबी करीम की बारगाह में अर्ज कर दीजिए और कुछ तो जाके दिलासा दीजिए। हजरत अबू बकर अंदर गए, अजब मंजर देखा, मुस्तफ़ा के कंधे से चादर नीचे गिरी है। अबू बकर ने चादर उठाई, उठा के मुस्तफ़ा के कंधे पे दी, पीछे से बाजुओं में लिया, अर्ज की, आका बस कर दीजिए, आपका रब मेहरबान है, आपका अल्लाह करम करेगा। फरमाया नहीं, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। इतना रोए, अल्लाह के नबी रोए, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, आंसू दाढ़ी से टपक कर
मुस्तफ़ा के सीने पे गिरने लगे। उधर आलम बाला में हलचल मच गई। मौला तेरा एक ही तो लाडला महबूब है, एक ही शान वाला रसूल है, इसके हाथ दुआ के लिए उठे तो डूबा सूरज पलटा देता है। मौला इसकी उंगली का इशारा हो चांद तो टुकड़ों में पड़ता है। मौला इस नबी के दिल में ख्याल आ जाए तो कायनात के किबले बदल देता है। आज नबी रो रहा है, अल्लाह का महबूब रो रहा है। मौला तेरी रहमतें किधर है और तेरी करम नवाजी किधर है, तेरी इनायतें किधर है। आलम बाला पे हलचल मची। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील मौला हाजिर हूँ। हुक्म क्या है? फरमाया देखते नहीं मेरा नबी रो रहा है। मौला हुक्म क्या है? फरमाया कुरान की आयतें ले जाओ, मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ और जाकर अर्ज करना, आए महबूब आपका रब कहता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब आपका रब आपको उम्मत के बारे में राजी करेगा, रब राजी करेगा, अल्लाह आपको राजी करेगा। नबी ने ऐलान सुना, फरमाया जिब्रील गवाह हो जा, अबू बकर तू भी गवाह हो जा। ऐ उम्मतियों अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। नबी ने फरमाया मेरा एक भी उम्मती जन्नत से बाहर होगा, मैं अल्लाह का नबी राजी होने वाला नहीं। उस नबी की इनायत करीमाना को जहन में रखकर जरा मेरे साथ मोहब्बत का सबूत दीजिए ना। एक मर्तबा जरा पुकार के कहिए, अल्लाह क्या जानूं अब भी नसर तो होगा, अल्लाह क्या जानूं अब भी नसर तो होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, अल्लाह ने तुझे वो नबी दिया है और जिनके आंसुओं की कीमत सिर्फ एक ही है कि मेरा हर उम्मती जन्नत जाता चला जाए। आओ उस नबी से प्यार करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की बातें करो जो रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे। फरमाया इस शान वाले महबूब की शान क्या है? रहमतन लिल आलमीन, कायनात के लिए रहमत बनकर आए। राहतिल आशिकीन, आशिकों के दिल की राहत है। मुरादिल मुश्ताकीन, शौक़ रखने वालों के दिल की मुराद हैं। शम्सिल आरिफीन, जो आरिफ हैं उनका सूरज हैं। सिराज सालिकीन, जो सालिकीन हैं उनके लिए 14वीं का चाँद है। मिसबाहिल मुकर्रबीन, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उनके लिए रोशनी देने वाला चिराग बनकर तशरीफ़ लाए हैं। वो नबी सारी कायनात के लिए सरापा रहमत बनकर आए। किस कदर रहमत बनकर आए, किस कदर करम करने वाले बनकर आए, कितनी लजपाली करने वाले आए, कितनी मेहरबानी फरमाने वाले आए, कितना नवाजने वाले बनकर आए। ज़रा सोचिए तो सही। एक दिन अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़माना जाहिलियत में किए हुए मेरे गुनाह माफ़ हैं? फरमाया इस्लाम सारे गुनाह मिटा देता है। नहीं या रसूल अल्लाह मुझे डर लगता है। फरमाया कलमा पढ़ना, ईमान कबूल करना सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अर्ज़ की आका एक गुनाह ऐसा है जो चैन नहीं लेने देता, एक गुनाह ऐसा है जिसकी मुआफ़ी की उम्मीद नहीं, एक गुनाह ऐसा है और जिसके बख्शवाने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया बता तो सही वो गुनाह क्या है और जिस पर तुझे इतना डर लग रहा है और जिस गुनाह की वजह से तू इतना परेशान है और तू रब की बारगाह में नाउम्मीद है, वो गुनाह कैसा बख्शा जाएगा, उस गुनाह की बख्शिश कैसे होगी। अर्ज करने लगा आका मैं बाहर जाने के लिए कहीं दूर दराज सफ़र पे जाने के लिए तैयार था। मेरी अहलिया के पेट में बच्चा था। मैं घर वालों को खैरबाद कह के कुछ अरसे के लिए चला गया। बाद में मेरी अहलिया को बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का नहीं लड़की बेटी थी। बेटी पैदा हुई, मेरी अहलिया डर गई, इसका क्या बनेगा,
اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کا باپ اس کے ساتھ کیا ماجرا کرے گا۔ کہنے لگا میں تو کئی مہینوں کے بعد، غالباً 2-2.5 سال کے بعد واپس آیا۔ میں نے اہلیہ سے پوچھا اور تیرے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ تو پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، میری بڑی مشکل سے جان بچی ہے۔ بہرحال یہ بچی کون ہے؟ اور یہ ہمارے دور دراز کے پڑوس کی بچی ہے، رہنے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ کہنے لگا باپ کو اس سے محبت پیدا ہوئی، باپ بچی سے کھیلنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ 2-2.5 سال کی بچی ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اسے گود میں بٹھاتا ہے، اسے کندھے پہ بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک دن اہلیہ کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا اسے بچی سے بڑا پیار ہو گیا ہے، چلو میں بتا دیتی ہوں یہ تیری بیٹی ہے۔ اس کی اہلیہ نے بتایا یہ تیری بچی ہے۔ معاملہ کہتے سنتے ہی کہ میری بیٹی ہے، میری حالت بدل گئی، میرے ذہن میں غصہ آ گیا، میں نے رسی پکڑی، کدال پکڑی، اہلیہ روکتی رہی، میں نے بچی کو اٹھایا، بازو سے پکڑ کے اٹھا کے 2.5-3 سال کی بچی اسے لے کے باہر چلا گیا، گھر سے دور باہر چلا گیا۔ ایک جگہ پہ جا کے بچی کو باندھ کے زمین کے اوپر بٹھایا، کسی سے کدال سے میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر بندھی ہوئی بچی کو اس کے اندر رکھا، اوپر سے میں پتھر مارنے لگا۔ وہ بچی بول کے کہتی ہے ابا میرا جرم تو بتا دو، ابا میری خطا تو بتا دو، اور میری غلطی تو بتا دو، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ذرا رحم نہ آیا، میں نے اپنی بچی کو اور زندہ بچی کو پتھر مار مار کے زندہ درگور کر دیا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جاؤ اللہ تیرے یہ گناہ بھی معاف کرے گا، رب نے یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ قربان جائے اس نبی کی ذات پر آج گھروں میں عزت سلامت ہے، آج ہمیں جنت کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور ماں کے قدم دو دو کے پی لو، اور جنت یہاں پہ ہے۔ اگر رب کی رحمت چاہتے ہو اپنی بیٹی کا اٹھ کے استقبال کر لو، اللہ رحمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ ہم مصطفیٰ کی رحمتیں کہیں اور دیکھتے ہیں، ہم نبی کی رحمتیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ ایمان والو آؤ اپنے گھروں کی عزت سلامت دیکھو، اور یہ سمجھ لینا گنبد خضرا کے مکی کی نگاہ کرم نظر آ رہی ہے۔ فرمایا وہ غریبوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، بتایا گیا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، فقیروں سے، مسافروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرنے والے ہیں، اتنی شانوں والے ہیں، ان کی حکومت کتنی ہے۔ فرمایا سید الثقلین، جنوں اور انسانوں کے سردار ہیں، نبی الحرمین، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے، مسجد اقصیٰ کے نبی ہیں، امام القبلتین، اللہ نے انہیں دونوں قبلوں کا امام بنایا ہے۔ یہ ذات محمد مصطفیٰ ہیں، کس شان والے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں، صرف دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ بدل جانا چاہیے، آسمان کی جانب دیکھا چہرہ نیچے، پھر دیکھا چہرہ نیچے، پھر دیکھا چہرہ نیچے، بار بار چہرہ اوپر کیا۔ جب نبی کی توجہ نماز کی طرف ہوئی، جبریل آئے، آگے عرض کرتے ہیں آقا آپ کا رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور آپ کا چہرہ بلند ہونا ہمیں یہ ادا بڑی پسند آ گئی تھی، ہم بار بار چہرے کا بلند ہونا دیکھ رہے تھے۔ جس نبی کے صرف دل میں خیال آ جائے، زبان سے دعا نہیں مانگی، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ دل میں خیال آنے کی وجہ سے ساری کائنات کا قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایمان والے تو نبی کو یاد تو کر کے دیکھ صحیح، اگر کبھی گنبد خضرا میں مصطفیٰ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اپنا ہی نہیں آنے والی نسلوں کے بھی بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ ان کی اتنی بڑی حکومت ہے تو تمہارا ان کے ساتھ رشتہ اور تعلق کیا ہے؟
بتایا گیا وسیلتنا فی الدارین، دنیا و آخرت میں ہمارا وسیلہ ہے صاحب کعبہ قوسین، اللہ نے انہیں کعبہ قوسین کے مقام پہ فائز فرمایا ہے۔ کعبہ قوسین کیا ہے؟ عرب کا ایک دستور تھا، مشہور محاورہ تھا، جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے، سردار آتے اپنی اپنی کمان لے کے آتے، دو قبیلوں کے سردار صلح کر کے کمان لے کے آتے، دو کمانیں اکٹھی جوڑ کر درمیان میں ایک تیر رکھ کے چھوڑا جاتا، کعبہ قوسین، دو کمانوں کا مل جانا، ایک تیر چھوڑا جاتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا جو آج کے بعد تیرا یار ہے وہ میرا جار ہے، جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ تمہیں کعبہ قوسین کا مقام عطا کر رہا ہے، محبوب آج اللہ کا وعدہ ہے جو تیرا ہو گیا رب اسے اپنا بنا لے گا، اور محبوب جو تیرا نہ ہو سکا رب اسے اپنے در سے نکال دے گا۔ اے نبی کی باتیں کرنے کے لیے اور محبوب کی باتیں کرنے کے لیے آنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اور تم نبی کی خاطر آئے تھے، اللہ نے تمہیں اٹھا کے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ زندہ باد۔ یہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ نبی کی محبت عمر نہیں دیکھا کرتی، کسی بچے کی زبان پہ بھی نام آ جائے محبت کا عکس جھلکتا ہے۔ یہ نہ ہو ہم زندگی ایسے ہی گزار کے چلے جائیں اور بچے بازی جیت جائیں۔ ہاں یہ بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، ذرا اسی محبت کا ثبوت دیجئے نا جو نبی کے اس زمانے نے دیا ہے۔ احمد مصطفیٰ، اب میں گزارش کروں گا کسی کی محبت کا لیول کم نہ ہو۔ احمد مصطفیٰ، جو اس چہرے کی زیارت چاہتا ہے ذرا دل میں تمنا رکھ کے، چہرائے ودھا، چہرائے ودھا۔ پوچھا گیا یہ تو بتائیے دنیا والے تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا دنیا بنانے والا اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ بتایا گیا محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا اتنی شانوں والے ہیں، اتنے بختوں والے ہیں، اتنے کمالات والے، اتنے فضائل والے ہیں، پھر اس محبوب کی اولاد کیسی ہے؟ اور بتایا گیا جد الحسن والحسین، ان کی اولاد حسن و حسین ہے، اور جس پھول کو اٹھا کے دیکھو گے وہ پھول جنت کے جوانوں کا سردار نظر آتا چلا جا رہا ہے۔ اس محبوب کی اولاد ایسی ہے تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ بتایا گیا مولانا و مولا الثقلین، ہمارے ہی نہیں اس کائنات کے تمام جنوں انس کے وہ آقا اور سردار نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی غلامی پہ فخر ہے۔ ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، ہمیں کچھ اور نہیں سوچتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے تو صرف در محمد مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے۔ وہ در کیسا در ہے کہ اس در میں مانگنے والے وہ اس کائنات کے بادشاہوں سے بھی افضل و اعلیٰ نظر آیا کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنی شانوں والے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ میں بیان کو اب اس مقام پہ لے آیا ہوں جہاں آپ احباب کی توجہ درکار ہے۔
دل کے کانوں سے سنیے گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنی نہ آئے ایک الگ بات ہے, آپ تو سمجھ سکتے ہیں, اللہ نے عقل و فہم دیا ہے, ذرا دل کے کانوں سے سنیے. آپ کے محبوب کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. عبداللہ کے نور نظر محمد ان کا نام ہے, نور من نور اللہ. اللہ نے اپنے نور سے انہیں عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا ہے. پھر وہ جواب دینے والے نبی کے غلام عاشقوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور دنیا والوں سے کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون, اے نبی سے محبت کرنے والے, نبی کے دیدار کے مشتاق جو ہے وہ کیا کرے؟ بنور جمالہ, ان کے جمال کے نور میں گم ہو کر ایک ہی بات کرے, صلو علیہ وآلہ, اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو اور نبی کی باتیں کرتے کرتے گزارتے چلے جاؤ. مصطفیٰ کی باتیں کرو. آج آئے ہیں, علماء کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں, علماء تشریف فرما ہے, ادھر بھی تشریف فرما ہے, محفل میں بھی علماء بیٹھے ہیں. میں سب کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں, اللہ کا قرآن بھی تو اٹھا کے دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے. اللہ قرآن میں مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے. رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ذکر کی باتیں اللہ کرتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, حسن مصطفیٰ کی باتیں اللہ کرتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, مصطفیٰ کے چلنے کی باتیں اللہ کرتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت رسول کی باتیں اللہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس نبی کو گواہ بنا کے بھیجا, بشیر بنایا, نذیر بنایا, سورج بنایا ہے. اس کی باتیں اللہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم, نور علم سے اللہ باتیں کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور رحمت دو جہاں کی باتیں اللہ کرتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کائنات کے بے مثل و بے مثال رہنما کی باتیں اللہ کرتا ہے. انا آتیناک الکوثر, مالک دو جہاں کی باتیں اللہ کرتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ, اتباع مصطفیٰ کی باتیں اللہ کرتا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم, ذات باری تعالیٰ کی جو دلیل بن کر آئے اس کی باتیں اللہ کرتا ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, اور زبان مصطفیٰ کی باتیں اللہ کرتا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, محب کے محبوب سے ملنے کی باتیں اللہ کرتا ہے. اور رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اور چادر اوڑھنے والے اور نبی کی اداؤں کی باتیں اللہ قرآن میں کر رہا ہے. سارا قرآن اٹھا کر دیکھیے, قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کی باتوں کا مجموعہ نظر آ رہا ہے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. آج اس محفل میں آپ آئے, بڑی محبت سے آئے, اللہ آپ کا نہ سلامت رکھے. ایک پیغام, ایک میسج آپ احباب کے لیے, ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں. میزبان ہونے کا کچھ حق تو ہوتا ہے. آپ گھر تشریف لائے ہیں, کچھ مانگنا چاہتا ہوں, ذمہ داری ایک دینا چاہتا ہوں, ایک فرض پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنے اس عہدے سے انصاف کیجئے, خود کو اس کام میں لگا دیجئے. کیا کام ہے؟ اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, سوتے جاگتے, اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو, اپنے تعلق والوں کو, اپنے گھر والوں کو دفتر میں, دکانوں میں, اسکول میں, کالجز میں, بازار میں اور موبائل کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کریں کیا؟ مصطفیٰ کی باتیں کریں, آمینہ کے لال کی باتیں کریں, عبداللہ کے نور نظر کی باتیں کریں, سید دو عالم کی باتیں کریں, احمد مختار کی باتیں کریں, اس کے اخلاق کی باتیں, مصطفیٰ کے کردار کی باتیں, ان کے اسوہ حسنہ کی باتیں, ان کے عدل و انصاف کی باتیں,
کی شفقت کی باتیں، ان کی رحمت کی باتیں، جود و سخا کا تذکرہ کرے، مصطفیٰ کی اولاد کی باتیں کرے، نبی کے صحابہ کی باتیں کرے، نبی کی ازواج کی باتیں کرے، نبی کے غلاموں کا ذکر کرے، نبی کے ماں باپ کی باتیں کرے، اللہ سے مصطفیٰ کا تعلق ہے اس تعلق کی باتیں کرے، نبی راتوں کو جاگتے رہے، اپنی اولاد کو نبی کی یہ باتیں سکھائے، امت کے غم میں رونا، اولاد کو یہ بتائیں، نبی کی دین کی تبلیغ بتائیں، مصطفیٰ کی تعلیم، مصطفیٰ کا تعلم بتائیں، نبی کا لباس بتائیں، نبی کے نالین کی باتیں کریں، مصطفیٰ کی دستار کی باتیں کریں، نبی کی داڑھی کی باتیں کریں، رخسار مصطفیٰ کی باتیں ہو، حسن مصطفیٰ کی باتیں ہو، نبی کی آنکھوں کا تذکرہ ہو، نبی کے چلنے کا تذکرہ ہو، نبی کی زلفوں کی باتیں ہو، اور نبی کے جسم کی خوشبو کی باتیں ہو۔ ایمان والے، تیری جب بھی زبان کھلے، تیری جب بھی زبان حرکت میں آئے اور کچھ نہ نکلے، زبان سے مصطفیٰ کی باتیں ہوتی جائے، حضور کی باتیں کرنا شروع کر دو، نبی کا ذکر کرنا شروع کر دو، اور یہ ذکر بگڑے مقدر سنوارتا ہے، اور یہ ذکر گھروں کو سکون دیتا ہے، یہ امن دیتا ہے، یہ عافیت دیتا ہے، اور یہ رحم دلی کے جذبے دیتا ہے، یہ اتفاق و اتحاد دیتا ہے، اور یہ ترقی دیتا ہے، یہ عروج دیتا ہے۔ اور نبی کی باتیں تو کرو صحیح، جو مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اٹھا کے کائنات کا امام بنا دیا کرتا۔ آئیے آج عہد کریں اس گنبد خضرا کے مکی کو، اپنے دل میں تصور کر کے عہد کریں، یا رسول اللہ ایک ہی آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، توفیق آپ اللہ سے لے دیجئے، یہ نبی کے دیوانے آ جائیں، ایک عہد کرتے ہیں، آقا جب بھی زبان کھلے گی آپ کی باتیں کریں گے، آقا جب بھی زبان کھلے گی آپ کا ذکر کریں گے، آپ کے اوصاف حمیدہ کی باتیں کریں گے۔ اور دنیا ہے، دنیا کا وقت گزر جاتا ہے، دنیا بادشاہ کی بھی گزر گئی، دنیا فقیر کی بھی گزر گئی، لیکن سوچئے تو صحیح، آپ نبی کی باتیں کرنا شروع کریں، ہوگا کیا؟ ایک انعام میں بتا دیتا ہوں کیا ملے گا۔ علماء سے پوچھیں گے، انعامات کی لمبی چوڑی فہرست ہے، نام مصطفیٰ کے انعامات ختم ہونے میں نہیں آتے، لیکن ایک دن آئے گا، امتی تو نبی کا بن کے تو دیکھ صحیح، ایک دن آئے گا، وہ دن 50,000 سال لمبا دن ہوگا، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جسموں پر لباس نہیں ہوں گے، سورج سوانے سے بھی آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کا جلال جو بن پر ہوگا، اپنے ہی پسینے میں غوطے لگا رہے ہوں گے، زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اور یہ حال مصطفیٰ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اور جو مصطفیٰ بلال کی تکلیف پہ تڑپ جائے، وہ امتی کو حشر کے میدان محشر کی گرمی میں کہاں روتا دیکھے گا؟ امتی تو مصطفیٰ کا بن کے تو دیکھ صحیح، مصطفیٰ سے تیرا یہ حال قیامت کو دیکھا نہیں جائے گا، اور زبان گرمی سے باہر ہوگی، نبی سے دیکھا نہیں جائے گا، نبی حوض کوثر کے جام تجھے عطا کریں گے، اور تو میزان پر جائے گا، نامہ اعمال کھلنے لگیں گے ہمارے عیبوں سے، اور رسوائی ہونے لگے گی، نبی سے دیکھا نہیں جائے گا کہ میرا امتی رسوا ہو جائے، میرا امتی اس کے عیب کھل جائے، اور نبی کالی کملی کی چادر کا سایہ کر دیں گے، میزان سے پار لگوا کر، سارے مراحل سے گزار کر پل صراط پہ لے جائیں گے، اور پل صراط کے نیچے جہنم کے شعلے ہوں گے، امتی کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، جہنم کو دیکھ کر مصطفیٰ سے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، نبی بازو سے پکڑیں گے، کالی کملی کے سائے میں لے کر، اور پل صراط گزار کر جنت کی چوکھٹ پہ مصطفیٰ امتی کو کھڑا کریں گے، امتی جنت کا حقدار، جنت کی سند ہاتھ میں لے کر، جو ساری زندگی نبی کی باتیں کرتا رہا، حضور کی باتیں کرتا رہا، جنت کی چوکھٹ کو تھام کر، نبی کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا، آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، آؤ مصطفیٰ کی باتیں کرو، اور جو نبی کی باتیں کرتا ہے رب اس کے چرچے
सारी कायनात में कर दिया करता है। आइए आज ये वादा करें, अपने आप से अहद करें, हम क्या करेंगे? मुस्तफ़ा की बातें करेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, नबी के नाम के नारे लगाएंगे, नबी के नाम की नाते पढ़ेंगे, नाम मुस्तफ़ा पे फिदा जाएंगे। हमारे दामन में क्या है? हमारे तो जो अमल हैं टूटे फूटे वो भी इखलास से खाली हैं। ये नाम मुस्तफ़ा ही है जो बाजू से पकड़कर हमें जन्नत पहुंचाता चला जाएगा। आइए मुस्तफ़ा की बातें करें। जन्नत अल्लाह दुनिया में चलते फिरते नबी के ग़ुलाम को अता कर दिया करता है। खालिक़ कायनात हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। इस बाबरकत महफ़िल पाक को अल्लाह हमारे दीनों दुनिया में तरक्की और आखिरत की निजात का सबब बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अहबाब एक ऐलान समात फरमाइए। अहबाब की बारगाह में गुजारिश है, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है, आप बड़ी मोहब्बत से बैठे रहे। इतनी देर बैठना भी बड़ा मुश्किल है जितनी देर आप मोहब्बत से बैठे रहे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अभी सलातो सलाम से पहले एक नाते पाक, 2 शेर, फिर सलातो सलाम, उसके बाद लंगर पेश किया जाएगा। ये खाने के तो 2 नवाले हैं, लेकिन असल लंगर जो आपको पेश किया जाएगा वो हुजूर किबला फ़कीह असर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुस्तफ़ा की बातों पर लिखी किताब अल बुरहान और आबे कौसर पेश की जाएगी। हमने अपनी बसात भर कोशिश की है कि हर महफ़िल में हाज़िर होने वाले को पेश की जाए, लेकिन अगर हमारी हिम्मत में कमी रह गई तो बाकी जो अहबाब रह जाएंगे फिर किसी वक़्त आस्ताना सुल्तानिया से उन्हें यह किताब पेश कर दी जाएगी। उम्मीद है आप अहबाब को पूरी आ जाएगी। अगर कुछ लोग रह भी गए उन्हें बाद में पेश कर दी जाएगी। आप अहबाब सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इन किताबों की बरकत है, ये जहाँ जाती हैं बिगड़े मुकद्दर संवार देती हैं। इन्हें खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, वालिदैन को पढ़ने के लिए दें, दोस्तों को पढ़वाएं। ये नबी की बातें करने का एक ज़रिया है। अल्लाह हम सब को ज़िंदगी भर नाम मुस्तफ़ा लेते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।